الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين یا رب العالمین. بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو جو سب سے قیمتی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے، وہ اسلام کی دولت ہے اور ایمان کی دولت ہے. اسلام کی اور ایمان کی نعمت سے اور دولت سے کوئی بڑی نہ کوئی نعمت ہے اور نہ کوئی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اور یہ دولت بن مانگے ہم کو عطا فرمائی ہے. بلکہ یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی جد و جہد کے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. ہم آباء و اجداد سے مسلمان ہیں اور آباء و اجداد سے ہم صاحب ایمان ہیں. ایمان انتہائی قیمتی چیز ہے. ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. ایمان ہی کی بنیاد پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، اور ایمان ہی کی بنیاد پر وہ مطمئن اور سکون کی زندگی گزارتا ہے. اور ایمان کی سلامتی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کی نعمتوں سے بہرور فرماتے ہیں. آخرت کی جو لامتناہی زندگی ہے اور لامتناہی زندگی کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، انگنت نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا حقدار ایمان کو سلامت لے جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. اگر کوئی پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزارے لیکن دنیا سے جاتے ہوئے بے ایمانی کے ساتھ گزر جائے تو اس کی زندگی، دنیا کی زندگی بیکار شمار کر لی جائے گی. آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی دنیاوی زندگی بے ایمانی کے ساتھ گزارے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے موت سے پہلے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو یہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے کہ دنیا میں زندگی بے ایمانی کے ساتھ تو گزارا ہے لیکن ایمان ساتھ لے کر گیا ہے. آخرت کی نعمتوں کو مستحق قرار پائے گا. تو جو صاحب ایمان ہیں ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایمان پر ہماری زندگی رہے اور ایمان کے مطابق ہماری زندگی گزرے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یعنی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اگرچہ کہ اس کی زندگی
ایمان کے تقاضوں کے مطابق اگر نہیں رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اسے سزا مرتب فرمائیں گے، اور ان سزاؤں کے ختم ہونے کے بعد پھر اسے جنت میں داخلہ مرحمت فرمائیں گے۔ یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کا مظاہرہ فرمائیں گے تو اس کے خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اسے براہ راست جنت میں بھی داخلہ عنایت فرما سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے۔ لیکن ایمان اگر وہ ساتھ لے کر جاتا ہے تو ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کی نعمتوں سے بہرحال بہرور ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے اور پھر ایمان کو صحیح سالم لے کر بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ میں نے ابتدا میں جو بات کہی ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ آدمی جس طرح حفاظت سونے کی کرتا ہے اس طرح حفاظت چاندی کی نہیں کرتا ہے، اور آدمی جس طرح حفاظت ہیروں کی کرتا ہے اس طرح حفاظت آدمی سونے کی نہیں کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوہے سے زیادہ قیمتی پیتل ہے، پیتل سے زیادہ قیمتی چاندی ہے، چاندی سے زیادہ قیمتی سونا ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہیرے جواہرات ہے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے آدمی اس کی حفاظت کے لیے بھی اتنا زیادہ کمر بستہ ہوتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اہل ایمان کے پاس اس کا ایمان ہے۔ جب ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے تو اس کی حفاظت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جب سب سے زیادہ قیمتی ایمان ہے تو اس کے دشمن بھی سب سے زیادہ ہوں گے۔ لوہے کی چوری کرنے والے کم ہوں گے، چاندی کی چوری کرنے والے کچھ زیادہ ہوں گے، سونے کی چوری کرنے والے اور کچھ زیادہ ہوں گے، اور ہیرے کی چوری کرنے والے تو بہت خاص ہوں گے اور بہت اہم ہوں گے، کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے، اس لیے زیادہ لوگوں کی نظریں اسی پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے لیے زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ تو ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، تو دنیا کے اندر ایسے دشمن ہیں اور ایسے ڈاکو ہیں کہ جو اہل ایمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ زمانے کا دستور ہے اور قاعدہ ہے۔ اسلام جب سے آیا ہے، اسلام دشمن طاقتیں بھی تب سے آئی، اور اسلام اپنی طاقتوں کے ساتھ، اپنی کوششوں کے ساتھ اور اپنے بہترین طرز عمل کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلتا پھولتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اسلام دشمن طاقتیں بھی بڑی زوروں کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانے اور اسلام کی سرکوبی کے لیے اور اسلام کو اس دھرتی سے ہٹانے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا ہے اور اہل ایمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نے تم کو ایمان کی نعمت سے بہرور کیا ہے اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ایمان تمہیں ملا ہے بن مانگے، اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو جانو اور اس کی حفاظت کے لیے جان توڑ کوشش کرو۔ اگر ایمان ملنے کے بعد ایمان کی حفاظت کے لیے اگر وہ کوشش نہیں کرتا ہے، اس سے زیادہ کم عقل، اس سے زیادہ عقل سے پیدل اور اس سے زیادہ محروم القسمت کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان رکھتے ہوئے وہ ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا ہے، ایمان رکھتے ہوئے وہ ایمان کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے، ایمان رکھتے ہوئے ایمان پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، جو انعامات ملنے والے ہیں، وہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا ہے۔ اس لیے ایمان کے سلسلے میں وہ کوششیں بھی نہیں کر رہا ہے۔ زمانے کے دستور کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں بھی ایمان کے سلسلے میں اور ایمان کو اہل ایمان سے ہٹانے کے لیے، اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر باطل طاقتیں اپنے اپنی طرح سے کوششیں کر رہی ہیں۔ کوئی مال کو سہارا بنایا ہے، کوئی نے جدید آلات کو سہارا بنایا ہے، اور کوئی فلاں چیزوں کو سہارا بنایا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان کا سہارا لے کر ہی اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اور یہ سب سے خطرناک دشمن ہیں۔ جب مال کے ذریعے سے اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آدمی پھر بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ جدید آلات کے ذریعے سے اگر اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس سے آدمی پھر بھی بچ سکتا ہے۔
اور فیشنوں کے ذریعے سے اور تہذیب جدید کے ذریعے سے، مغربی تہذیب کے ذریعے سے اگر اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو اہل ایمان پھر بھی اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن ایمان کا لبادہ اوڑھ کر، ایمان کا سہارا لے کر اگر اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب سے خطرناک دشمن ہے۔ اہل ایمان کو ان سے بچنے کی انتہا درجے کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان سے کیسے بچا جائے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ جائیے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث مبارکہ یاد رکھیے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ایمان کے بغیر آخرت کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ لطف اندوز نہیں ہو پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قربت کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ ایمان ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو بھی پا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کو بھی پا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیار کردہ جنت والی نعمتوں کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ایمان کی یہ قدر و قیمت ہے۔ آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے پھر انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ان کا منشا یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کروں، اللہ کی نزدیکی کو پاؤں اور اللہ کی محبت کو حاصل کروں، اللہ کی معرفت کو حاصل کروں۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی نزدیکی کے مقابلے میں کسی کی نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، تو وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، چاہے دنیا اس کی مخالف ہو جائے۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے، ایمان کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں کہا گیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ جب اہل ایمان ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے ایمان کے اندر جماؤ پیدا ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ایمان کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جن سے اللہ محبت کرنے لگتے ہیں ساری کائنات اس کے غلام بن جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا اللہ کی ساری مخلوق بھی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ایسے عظیم ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا کام دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے کیا طریقے دیے گئے ہیں؟ ایسا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ایمان محفوظ رہے اور ایمان کی حفاظت ہو جائے، اور ہم دنیا سے جائے تو ایمان کو صحیح سالم لے کر جائے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام نے فرمایا ہے اور مشائخین اعظام فرماتے ہیں کہ ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، ایمان کے اندر مضبوطی لانے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے، ایمان کے خلاف زندگی نہ گزارے، ایمان کے تقاضوں کے خلاف زندگی نہ گزارے۔ ایمان صراط مستقیم دکھاتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور شیطان کے راستوں پر چلنا، نفس اور خواہشات کے راستوں پر چلنا، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس سے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے، اور جب آدمی ایمان کے تقاضوں کے خلاف مسلسل کام کرتا چلا جاتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وہ دنیا سے گزرے تو بے ایمانی کے ساتھ دنیا سے گزر جائے۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، اور خاص طور پہ بعض چیزیں علماء کرام نے فرمائی ہے کہ جو ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ اختیار کرتا ہے، مرتے ہوئے وہ ایمان کو صحیح سالم لے کر دنیا سے جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے
اور ایمان کو اہل ایمان سے چھیننے کی کوششیں کرنے والے، ان میں سے جو سب سے خطرناک ترین چیز ہے وہ نظروں کی غیر حفاظتی ہے۔ جب آدمی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اس کے ایمان میں کمزوری اور کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور اپنے ساتھ اپنے ایمان کو لے جانا چاہتے ہو قبر میں، تو اس کے لیے ضروری ہے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یقیناً دل کے اندر آدمی کا ایمان ہوتا ہے، دل میں آدمی کا ایمان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمان کہاں ہے؟ ایمان آدمی کے قلب میں ہے، آدمی کے دل میں ہے۔ حدیث میں مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ میں ایک صحابی ایک کافر کے پیچھے دوڑے، ان کی تلوار تھی اور کافر آگے تھا اور یہ پیچھے تھے، اور بالکل جو ہے کافر ان کی تلوار کی زد میں آ گیا۔ بس زد میں آنا تھا کہ اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان صحابی نے پھر بھی تلوار چلائی اور وہ ختم ہو گئے۔ یہ منظر کوئی اور صحابی دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں میرے ساتھی کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کافر کے پیچھے وہ دوڑ رہے تھے اسے قتل کرنے کے لیے، اور جب وہ اپنی تلوار کے نیچے وہ کافر آ گیا تو اس شخص نے کلمہ پڑھ دیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور بلا کر پوچھا، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے ایسا کیا ہے، ایسا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان بتا دیا اور اسلام میں داخل ہو گیا، پھر بھی تم نے اس پر تلوار چلا کے اسے قتل کیوں کر دیا؟ ان صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافر تھا، وہ ہم سے مقابلے کے لیے آیا تھا، لیکن میں غالب آ گیا اور وہ مغلوب ہو گیا، تو وہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے میں نے اس پر جو تلوار چلائی اور اسے ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا یا جو ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ تم تو نہیں جانتے ہو کہ اس نے کس دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ معمول ہے، تمہیں اسے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل ایمان کی جگہ ہے، ایمان دل میں راسخ رہتا ہے، اور جب ایمان دل کے اندر رہتا ہے تو دل کے اندر داخلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی راستے دی ہیں، ان میں سے ایک کان ہے، ان میں سے ایک آنکھ ہے، ان میں سے ایک زبان۔ ان راستوں کے ذریعے سے دشمن دل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر ایمان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے سے جب آدمی غلطی کرتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے جب شیطان اہل ایمان سے غلطی کرواتا ہے تو وہ ہوتے ہوتے اس کے دل میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ایمان کو کمزور کرنے لگتا ہے۔ بسا اوقات کان کے ذریعے سے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور بسا اوقات زبان کے ذریعے سے اس پہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کی، آنکھ کی اور زبان کی حفاظت کی سختی سے تعلیم فرمائی، اور مشائخین علماء کرام فرماتے ہیں جو اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اللہ کا مقرب بندہ ہے، وہ اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی تم مجھے حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دونوں پیروں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دو، اور دوسری جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے تم اس کی حفاظت کی مجھے جو ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضرور ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، عزت کی اور عصمت کی حفاظت کے ذریعے سے آدمی کو جنت ملتی ہے۔ کان کی حفاظت کے ذریعے سے کئی گناہوں میں آدمی ملوث ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ کانوں کے گناہوں میں بھی ملوث ہے، آنکھوں کے گناہوں میں بھی ملوث ہے، اور زبان کے گناہوں میں بھی ملوث ہے۔ زبان تو بے لگام ہو گئی،
چاہے دینی باتیں ہوں، چاہے دنیاوی باتیں ہوں، کام کی باتیں ہوں، بیکار باتیں ہوں، ہر آدمی کی زبان بس زبان چلنے لگی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان بے لگام ہو گئی۔ حالانکہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو لا یعنی باتوں میں، بیکار اور فضول باتوں میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اکثر طبقہ لا یعنی باتوں میں جو ہے مبتلا ہو چکا ہے۔ گھروں میں دیکھیے لا یعنی گفتگو، باہر دیکھیے لا یعنی گفتگو، حتیٰ کہ مسجدیں بھی اسے محفوظ نہیں۔ مسجدوں میں بھی لوگ ہیں لا یعنی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، جن سے کوئی حاصل نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ دین کا فائدہ ہے۔ اس سے آگے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بے فضول باتوں میں بھی بعض مسلمان وہ ہیں کہ جو دین نہیں جانتے ہیں لیکن دین کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگے ہیں۔ یہ تو ان کے لیے زیادہ خطرے کی بات ہے کہ وہ ایمان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، وہ اسلامی احکامات کو نہیں جانتے ہیں اور اسلامی طریقوں کو نہیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے مزاج سے لوگوں کو اسلامی احکامات بتانے میں لگے ہوئے، یہ ان سے زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے اور زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہمیشہ زبان کے استعمال کرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی یہ تصور کر لے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر دیکھیے آدمی کے لیے بولنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو کچھ تم بولتے ہو، جو کچھ تم بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور لوگوں کو اس پر مقرر کر دیا ہے۔ وہ سب کا سب جو ہے سارا کا سارا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں، ساری کی ساری چیزیں تیار کر رہے ہیں، ایک ایک حرف بھی چھوٹنے والا نہیں ہے، ایک ایک لفظ بھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ پورا جو ہے ڈاٹا محفوظ ہے۔ کل جب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دفتر بھی سامنے لائیں گے اور بھی مزید گواہی کے لیے جن اعضاء سے اس نے کام کیا تھا، جس زبان سے اس نے بولا تھا، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دلوائے گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے اور فرمایا یوم نختم، کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو مہر لگا دیں گے اور پھر اس کے اعضاء سے بولنے لگوائیں گے۔ اس نے جو غلطی کی تھی اس کے اعضاء بتائیں گے۔ ہاتھ کہے گا کہ باری تعالیٰ ہم نے یہ کام کیا تھا، پیر کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے یہ کام کیا تھا، کان کہے گا باری تعالیٰ ہم نے یہ چیزیں سنی تھی، آنکھ کہے گی کہ باری تعالیٰ ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھی۔ وہ آدمی دنگ رہ جائے گا اور اپنے اعضاء کی طرف مخاطب کرتے ہوئے متوجہ ہو کر کہے گا لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ میں نے تو ان کاموں کو لذتوں کے لیے کیا تھا، آنکھ کی لذت کے لیے میں نے آنکھ کو بیدار رکھا تھا، کان کی لذت کے لیے میں نے یہ وہ چیزیں سنی تھی، اور ہاتھ کی لذت کے لیے میں نے ہاتھ کا استعمال کیا تھا، پیروں کی لذت کے لیے میں نے پیر کا استعمال کیا تھا، لیکن آج تم ہی میری مخالفت میں گواہی دے رہے ہیں، لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، ایسا کیوں ہوا؟ وہ اعضاء جواب دیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جو خدا زبان کو بولنے کی طاقت عطا فرمایا تھا وہی خدا ہم کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی ہم بول رہے ہیں، ورنہ ہم میں کہاں طاقت ہے بولنے کی۔ اس لیے یہ آیتوں کو سامنے ہمیشہ آدمی رکھے کہ میرا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو آدمی کے لیے زبان کو محفوظ رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کان کی حفاظت اور اسی طرح آنکھ کی حفاظت، اہل علم فرماتے ہیں کہ آنکھ کی حفاظت سے ایمان محفوظ رہتا ہے، اور امت کا یہ بھی بڑا طبقہ ہے، بلکہ اب تو عوام کیا، خواص کیا، سب آنکھوں کی گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ آنکھوں کو محفوظ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ بازار میں آدمی کا گزر ہو جائے وہاں بھی آدمی محفوظ نہیں، اسی وجہ سے پہلے کہا جاتا تھا کہ بازار زیادہ نہ جائے، اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ جب ضرورت ہو تو بازار جائے، کیونکہ بازار شیطانوں کے اڈے ہیں اور وہاں آدمی کے گناہوں میں ملوث ہونے کا زیادہ امکان ہے اور قوی امکان ہے۔ لیکن آنکھوں کو بچانا اب تو گھروں میں بھی مشکل ہو گیا ہے، آنکھوں کو بچانا اب تو اپنے بیڈ روم میں بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جب سے یہ موبائل کی لعنت لگی ہے
کوئی شخص بھی الا ماشاء اللہ، کوئی شخص بھی الا ماشاء اللہ، کوئی شخص بھی الا ماشاء اللہ آنکھوں کے گناہ سے محفوظ نہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے آنکھوں کا محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے، اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آنکھوں کی حفاظت میں لگ جائیں۔ دوسری چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان محفوظ رہتا ہے اور مرتے ہوئے ایمان ساتھ ہو جاتا ہے، مسواک کا اہتمام۔ اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسواک کے سلسلے میں احادیث میں ترغیب دلائی ہے، تعلیم دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا انتہائی محبوب عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے سب سے آخری آپ کا عمل مسواکی کا تھا، سب سے آخری آپ کا عمل مسواکی تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کا بالکل قریب وقت ہے اور ان کے پاس ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کے فرمایا مجھے مسواک چاہیے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مسواک لی اور مسواک کو چبایا تاکہ نرم کیا، اور نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے مسواک فرمایا اور مسواک کے بعد پھر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آپ کا آخری عمل مسواک ہے۔ مسواک آپ کو انتہائی محبوب تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے کئی فوائد ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسواک کے 70 فوائد نقل کیے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کے 70 فوائد نقل کیے ہیں، اور ان میں سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ ہے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میری امت پر مسواک کرنا گرا نہ گزرتا اور ان کے لیے جو مشقت نہ ہوتی تو میں امت کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کا اہتمام کرے۔ چونکہ بسا اوقات مسواک رہتی ہے، کبھی نہیں رہتی ہے، ان پر یہ عمل شاق ہو جائے گا، اس لیے میں ان کو مسواک کرنے کا حکم نہیں دیتا ہوں، لیکن میں اپنے عمل کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ مسواک اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا اور ایمان پر خاتمے کا ذریعہ ہے۔ امت کا یہ بھی بڑا طبقہ ہے کہ جو مسواک کی سنت سے محروم ہے۔ بڑے قیمتی برش تو ہیں ہمارے پاس، 200 روپئے کے برش ہیں، ایک 10 روپئے کا برش اگر مسواک نہیں ہے تو ہمارے پاس نہیں۔ ایک صاحب کو بتایا گیا کہ مسواک کا اہتمام کیجئے تو انہوں نے کہا کہ انگلی کافی ہے۔ بات بتائی جا رہی ہے حدیث کی اور جواب دے رہے ہیں انگلی کا۔ یہ حدیث شریف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بے ادبی، بے حرمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات انسان کی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے اسے تو پتہ نہیں چلتا ہے لیکن اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں اور اس کے دسترخوان پہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، جو اس زمانے کے ہارون رشید کے سلطنت کے چیف جسٹس تھے، وہ پوری اسلامی سلطنت کے جج تھے، دسترخوان پہ حاضر تھے، بیٹھے ہوئے اور ہم اقسام کے سالن اور ہم اقسام کی غذائیں ان کے سامنے ہیں، اور کٹورے میں کدو بھی آیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو جج ہیں، انہوں نے اس کدو کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے ہارون رشید سے کہا ماشاءاللہ آپ کے دسترخوان پر کدو کا سالن بھی ہے، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ اہل علم جہاں ہوتے ہیں علمی بات کہتے ہیں، تو انہوں نے یہی بھی ایک علمی بات کی ہے اور حضور کی سنت کو یاد دلایا ہے، حضور کی مرغوب غذا کو انہوں نے بتایا ہے۔ ہارون رشید کے بازو، ہارون رشید کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ کدو مجھے تو پسند نہیں، کدو مجھے پسند نہیں ہے۔ گویا کہ حضور کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند کو بتا رہا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ حضرت اسے توبہ کرنے کے لیے اور تجدید ایمان کے لیے بتا دے، ورنہ میں اس کی کفر کا فتویٰ دوں گا اور اس کی گردن قطع کرنے کا میں فتویٰ صادر کروں گا۔
میں اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا بتاتا ہوں اور آپ کی سنت کو بتاتا ہوں، اور حضور کی سنت کے مقابلے میں اور آپ کی مرغوب غذا کے مقابلے میں یہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، اگر یہ حضور کے مقابلے میں جملہ کہتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس کی گردن قلم کرنے کا میں اسے حکم دیتا ہوں۔ اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہارون رشید نے رب دیکھنے لگا۔ ہارون رشید نے کہا اگر تم اپنی جان کے امان چاہتے ہو، ابو یوسف صحیح کہہ رہے ہیں، دوبارہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہیں قتل کرنے سے ہارون رشید بھی آج روک نہیں سکتا۔ امت کے سامنے مسواک کی بات کہی جا رہی ہے اور یہ امت کا طبقہ زبان سے نکالتا ہے کہ انگلی کافی ہے، فلاں چیز کافی ہے۔ قربان جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر، بلکہ بعض روایات میں اور تاریخ کے اندر یہ مشہور واقعہ موجود ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے، غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا تھا یا کوئی اور گورنر تو انہیں خط لکھا گیا کہ حضرت طاقت بھی ہے ہمارے پاس، قوت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے اور پوری جد و جہد میں پوری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، آخر ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کیا خطا ہو رہی ہے، اس پر آپ کچھ نظر فرمائے اور کوئی نہ کوئی ہمیں مشورہ عنایت فرمائے۔ اسلام کے اس عظیم الشان سپہ سالار نے فرمایا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک والی اجتماعی سنت چھوٹ رہی ہے، تم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کے طفیل میں تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ دوسرے علم حضرات صحابہ اور اس جو ہے جنگ میں جتنے شریک تھے سبوں نے مسواک کا اہتمام کیا، اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی سنت کی برکت سے دشمنوں کو پسپا کر دیا اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ نے کامیابی کے لیے بہت گر دیے ہیں، نبی کی ایک ایک سنت کامیابی کے لیے ہمارے پاس ایک ایک اسلحہ ہے، قیمتی بہترین ذریعہ ہے، ہم انہیں چھوڑ کر دنیا کی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے۔ ارے تمہارے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں، تمہارے پاس ایمان ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے کیا؟ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تک ایک بندے مومن دنیا میں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام اور سسٹم برابر قائم رکھیں گے، اور جب ایک کلمہ کہنے والا اور ایک بندے مومن دنیا میں باقی نہیں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو سسٹم کو نہیں چلائیں گے تو غبالہ کر کے رکھ دیں گے۔ ایمان کی یہ قیمت ہے، وہ ایمان تمہارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے پاس ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور جب تم دنیا سے جائیں گے تو ایمان کو صحیح سالم لے کر جائیں گے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے کہ ایمان کو، دوسری چیز ہے کہ مسواک کا اہتمام کرنا۔ وقت ہو گیا ہے، صرف میں وہ جتنی چیزیں علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جس سے ایمان محفوظ رہتا ہے بس اسی کا میں جو ہے تذکرہ کروں گا اور پھر بات ختم کروں گا۔ علماء نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے نظروں کی حفاظت، اور دوسری چیز ہے مسواک کا اہتمام، اور تیسری چیز ہے نعمتوں پر شکر کرنا، اور چوتھی چیز ہے صدقے کا اہتمام، پانچویں چیز ہے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت، اور چھٹی چیز ہے دینی اعمال پر استقامت، اور ساتویں چیز ہے خوف خدا دل میں پیدا کرنا، آٹھویں چیز ہے اذان کے کلمات کا جواب دینا، اور نویں چیز ہے کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرنا، اور دسویں چیز ہے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا۔ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، یہ دعا سب یاد کر لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سب یہ دعا میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں رہے اسلام پر قائم و دائم رہے، اور جب دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔